من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مر جانے کے بعد تاکہ تم احسان مانو۔ پچھلی آیت میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سے درخواست کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اور ہم اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو کوہ طور پر لے گئے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ یہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بجلی بھیجی، تو جس کو برداشت نہ کر سکے، اور بنی اسرائیل کے جو افراد کوہ طور پر پہنچے تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ تو جب ان سب کے سب مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا مانگی، اے اللہ، یہ جو بنی اسرائیل جو میری قوم ہے یہ پہلے ہی سے مجھ سے بدگمان ہے، اور اگر یہ مر گئے اور میں واپس اکیلا جاؤں اور یہ میرے ساتھ نہ جائیں تو جو لوگ پیچھے ہیں جو طور پر نہیں آئے وہ یہ سوچیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں ان کو لے جا کر مار کر واپس آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ ان تمام کو زندہ کر دیجئے تاکہ یہ لوگ پیچھے جا کر بتا سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے اور یہ گواہی دے سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کیا اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ جو 70 افراد کوہ طور پر گئے تھے، ان کے مرنے کے بعد یعنی ان پر موت طاری ہو چکی تھی، اس کے بعد اللہ نے ان کو حضرت موسیٰ کی دعا کی وجہ سے زندہ کیا۔ اور آج فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم احسان مند ہو جاؤ، یعنی احسان ماننے لگو، اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دیے ہیں، اور انہوں نے ہمارا نقصان نہیں کیا لیکن انہوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو تھی یعنی یہود جو ہے، ان کا اصل ملک جو ہے فلسطین یعنی ملک شام ہے۔ تو کیونکہ یہ جو قوم آئی ہے یہ پہلے سے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت یعقوب کی اولاد ہے، اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کا معنی اسرائیل کے بیٹے یعنی حضرت یعقوب کی اولاد میں سے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب فلسطین یعنی ملک شام کو چھوڑ کر مصر چلے گئے تو وہاں پر ان کی ساری قوم وہاں پر جا کر آباد ہوئی، اور پھر وہاں پر فرعون کا تسلط ہوا اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ سارا واقعہ پیچھے گزرا ہے۔ تو فرعون کے غرق کرنے کے بعد اب بنی اسرائیل مطمئن ہو گئی کہ چلو جو بڑا دشمن تھا اس کا پیچھا چھوٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہارا اصل وطن ہے فلسطین، تم وہاں پر جا کر بس جاؤ، آباد ہو جاؤ، کیونکہ وہاں پر ایک قوم تھی، قوم عمالقہ۔ قوم عمالقہ یہ فلسطین میں آ کر بس گئی تھی اور وہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہی تھی اور بڑی طاقتور قوم تھی۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم اپنے اصل ملک میں چلے جاؤ تو یہ کہنے لگے پہلے تو واپس آ گئے، قریب پہنچے تھے، فلسطین کے قریب پہنچے تھے، پتہ چلا کہ قوم عمالقہ بڑی طاقتور قوم ہے، تو اب کہنے لگے کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے۔ اللہ نے ان کے الفاظ تک کو قرآن میں بیان کیا ہے، اذهب انت وربك فقاتلا۔ حضرت موسیٰ نے جب ان کو کہا کہ چلو ہمیں وہاں پر چلنا ہے تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ تم جاؤ اور تمہارے رب جاؤ، تم دونوں جا کر لڑو، ہم جانے والے نہیں ہیں۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں گے، یہ بنی اسرائیل نے کہا۔ تو جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، جس جگہ پر جانے کو کہا تھا وہاں نہیں گئے،
اور واپس جانے لگے مصر کی طرف، جہاں سے آئے تھے مصر کی طرف واپس جانے لگے، تو اللہ نے ان پر ایک عذاب مسلط کیا، کیا کہ 40 سال تک ایک ہی میدان میں پھرتے رہے، ایک ہی میدان میں 40 سال تک گھومتے رہے، جس کو میدان تیہ کہا گیا۔ یہ فلسطین اور مصر کے درمیان میں تقریباً لگ بھگ 15 کلومیٹر کا ایک میدان ہے، 15 کلومیٹر کا ایک میدان ہے۔ اور یہ جب واپس جا رہے تھے یہ سوچ کر نکلتے تھے کہ ہم شام کے وقت میں رات ہوتے ہوتے ہم اپنے ملک مصر میں پہنچ جائیں گے، لیکن جب یہ صبح کو نکلتے شام کو تھک کر آرام کرنے سو جاتے تھے، دوسرے دن کی جب صبح ہوتی تھی تو جہاں سے یہ نکلے تھے واپس دوبارہ وہیں پر آ جاتے تھے، تو گھر نہیں جا پاتے تھے۔ اللہ نے ان کو 40 سال تک اسی جگہ میں رکھ دیا، اور اللہ کا یہ عذاب تھا ان کے اوپر، کیونکہ اللہ کی بات انہوں نے نہیں مانی تھی، تو اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ اب پھر اللہ کا ان پر احسان بھی دیکھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 سال تک ایک ہی میدان میں گھوم رہے پھر رہے، کھانا تو کچھ نہیں، وہ میدان بھی ایسا تھا کہ نہ وہاں کوئی عمارت ہے نہ کوئی درخت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خالی چٹیل میدان ہے، اور اسی میں وہ گھوم رہے ہیں۔ اس کو تیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ حیران پریشان گھومنے پھرنے کی جگہ، یا حیران ہو کر وہاں پھرتے تھے۔ تو جب ان کو کھانے کو کچھ نہیں تھا، پینے کو کچھ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے من اور سلویٰ نازل کیا۔ من اور سلویٰ، من کہتے ہیں ایک پھل کو کہتے ہیں، ترنجبین جو میٹھا پھل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں من، ایک یعنی میٹھا پھل تھا، اور سلویٰ یہ تیتر کا گوشت تھا، یعنی تیتر ان کے پاس آ جایا کرتے تھے اور اس کو پکڑتے تھے، ذبح کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ اتنی آسانی ان کو اللہ نے کر دی، یعنی 40 سال تک کچھ دوسرا کھانا نہیں، بس یہی کھانا ان کا ہے، من اور سلویٰ، صبح شام آیا کرتا تھا اور اس کو کھا